آج کی کہانی کچھ یوں ہے، یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، اور ایک ملک تھا جہاں پر ایک وبا پھیلنا شروع ہوئی۔ جب پہلے کا جو دور تھا، ملک ظاہر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر شہر بھی موجود ہوتے ہیں، سٹیز ہوتی ہیں، تو آج کل جتنا فریکوینٹلی سفر کرنا آسان ہے، اس وقت اتنا آسان تو نہیں تھا، نہ ہی اتنا جلدی ممکن تھا کہ لوگ چند گھنٹوں کے اندر ایک ملک سے اٹھ کر دوسرے ملک میں آ جائیں۔ اس وقت یہ ماحول تھا کہ کئی دن لگتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک کا ٹریول کرنے کے درمیان۔ تو اب اس ملک کے اندر ایک وبا پھیلی۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت گھبرا گیا، کیونکہ ان کے ملک کے اندر یہ وبا ایک شہر میں بہت زیادہ اسپیڈ سے بڑھنا شروع ہو گئی، اور اس وبا کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اموات یعنی موت ہونا بھی شروع ہو گئی۔ وہ جو بادشاہ تھا بڑا ڈرا، بڑا گھبرایا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس شہر کو جہاں پر اس کا محل تھا اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس نے کہا کہ جناب ہمارے جانے کی تیاری کی جائے، کوچ کی تیاری کی جائے۔ بادشاہ کے حکم پر چند سلیکٹڈ لوگوں کو جمع کر لیا گیا اور ساز و سامان کے ساتھ بادشاہ نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ سفر شروع ہوا تو بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ بادشاہ جس گھوڑے پر سوار ہوا اسی گھوڑے پر وہ کھاتا، اسی گھوڑے پر وہ پیتا، اسی گھوڑے پر وہ سوتا۔ وہ زمین پر گھوڑے سے نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جناب کسی بھی طریقے سے یہ وبا مجھ تک نہ پہنچے۔ ایک بار سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر خاص کو کہا کہ آج رات تم مجھے کوئی ایک کہانی سناؤ۔ وہ جو وزیر تھا نا بڑا سمجھدار تھا، اس نے ایک کہانی بادشاہ کو سنانی چاہی، اور ساتھ ہی ساتھ جو بادشاہ کا خوف تھا اس سے نجات دلانے کا بھی اس نے پختہ ارادہ کر لیا۔ اس نے کہانی شروع کی تو کہنے لگا کہ بادشاہ، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک لومڑی کو اپنی جان کا خوف پڑ گیا کہ دیگر جو جانور ہیں وہ اسے ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے۔ اسے خوف پڑ گیا تو اس نے شیر سے دوستی کر لی۔ اچھا۔ اور ایسی دوستی کی عدنان بھائی کہ شیر اسے اپنی پیٹھ پر لیے گھومتا تھا۔ واہ! اب جناب جس کی دوستی شیر کے ساتھ ہو تو اب کس جانور کی مجال ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے ہیں، اس کو چھیڑے؟ تو اب اس کا یہ عالم تھا۔ اب وہ جو لومڑی تھی وہ بڑی سینہ چوڑا کر کے اس کے شیر کے پیٹھ پر بیٹھ کر وہ گھما کرتی تھی۔ اسے اس جو خوف تھا اس کا وہ نکل گیا۔ ایک بار ایک عقاب آیا اور اس نے لومڑی پر حملہ کرنا چاہا۔ جیسے ہی حملہ کیا تو وہ دوڑی اور شیر کے پاس پہنچ گئی۔ شیر نے فوراً سے اسے اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا کہ جان میں جان آ گئی کہ اب تو میں محفوظ ہو گئی۔ اچھا، عقاب تھا، تھوڑی دیر وہ فضا میں گھومتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک اور حملہ کیا اور شیر کی پیٹھ سے اس لومڑی کو اچک لیا۔ اللہ اکبر! اب جیسے ہی اچکا نا تو لومڑی نے شور شرابہ شروع کر دیا، کہنے لگی میرے دوست شیر مجھے بچا۔ تو شیر بے بسی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں زمینی درندوں سے تو تیری حفاظت کر سکتا تھا، مگر یہ جو آسمان سے اترنے والا پرندہ تھا اس سے میں تیری کیسے حفاظت کروں؟ اللہ! یہ واقعہ جب بادشاہ نے سنا نا تو بادشاہ کا وہ جو خوف تھا، وہ جو ڈر تھا، وہ اب کم ہونا شروع ہو گیا، اور اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہی ہوگا جو رب چاہتا ہے۔ آج میری یہ سلطنت، آج میرے یہ سپاہی، آج میری یہ جو فوج ہے، یہ مجھے زمینی معاملات میں تو حفاظت دے سکتی ہے، مگر جو پکڑ رب کی طرف سے آنی ہے اس سے مجھے صرف میرا رب بچا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا، ہمارے یوں کہا جائے کہ آج دنیا کا یہی عالم ہو گیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے ڈرنے لگے ہیں، لیکن اب بھی ڈر نہیں لگتا، یوں لگتا ہے کہ اب بھی ہم اس بات کی طرف نہیں آئے جس بات کی طرف اصل ہمیں آنا چاہیے۔ ہمیں آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا یہ ابھی تک جاگا نہیں ہے۔ لوگ آج کے اس ٹائم میں جو انہیں وقت ملا ہے اس کے اندر بھی مختلف گناہوں میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر!
آپ دیکھیں چشتی صاحب کہ لوگ آج موسیقی کا سہارا لے رہے ہیں, آج لوگ فلمیں ڈراموں کا سہارا لے رہے ہیں. کیوں؟ ٹائم ایکسپینڈ کرنا ہے, ہمیں اپنا ٹائم گزارنا ہے. نہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, پیارے بچوں, یہ کارٹونز دیکھنے کا وقت نہیں, یہ گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے, یہ رب کے پاک کلام کی تلاوت کرنے کا وقت ہے. یہ رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا وقت ہے. یہ رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں مانگنے کا وقت ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت کو فضولیات میں گزارنے کے بجائے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ سے کنیکٹ کریں, رب کے پاک کلام کی تلاوت کریں, رب کے پاک کلام کی زیارت کریں, اسے اپنے آنکھوں سے لگائیں, سینے سے لگائیں, اپنے ہونٹوں سے لگائیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے